السلام علیکم ناظرین، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج بجٹ کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ آج بجٹ پیش کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے 17,600 ارب روپے حجم کا پیش کر دیا۔ بجٹ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 18.9 کھرب روپے کے بجٹ کے مقابلے میں 7% یا 1.3 کھرب روپے کم ہے۔ موجودہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,877 ارب روپے لگایا گیا تھا، جبکہ وفاقی حکومت کی کل آمدنی 10,300 ارب روپے کی متوقع تھی، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاق کے اخراجات 17,573 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح وفاق کی جو آمدنی ہے وہ 11,072 ارب روپے ہوگی، یعنی بجٹ کا خسارہ جی ڈی پی کے تقریباً 3.9% یعنی 6,500 ارب روپے کی توقع ہے۔ رواں سال کے بجٹ جو ہے وہ خسارہ جی ڈی پی کا وہ 6.9% تھا۔ رواں مالی سال پرائمری سرپلس جو ہے جی ڈی پی کا 1% تجویز کیا گیا تھا، جو آئندہ سال کے لیے جی ڈی پی کا 2.4% ہے۔ اس بجٹ کو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا تھا۔ یہ بجٹ پاکستان کی معیشت کے موجودہ چیلنجز، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور حکومت کے فائنینشل جو اہداف ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے حکومتی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اعداد و شمار پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے شرح نمو 4 کا ہدف تقریباً 4.2% رکھا ہے، جو کہ رواں مالی سال 3.6% رکھا گیا تھا۔ گزشتہ روز پیش ہونے والے اقتصادی سروے کے مطابق 2.7% یہ گروتھ ریٹ رہا، جس پر حکومت سے سخت سوالات کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ سال میں مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، جو اس وقت جو ہے 4.7% پر موجود ہے۔ اس میں دوبارہ اضافے کا امکان ہے۔ آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 7.5% تک جا سکتی ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ جو ہے وہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 18% زیادہ ہے، جس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جائے گا۔ کیا یہ صرف ہدف ہی مقرر کیا گیا یا اس کو حاصل کرنے کی کوئی حکمت عملی بھی بنائی گئی ہے؟ کیونکہ رواں مالی سال کے لیے ایف بی آر کی جو ٹیکس کی وصولیوں کا ہدف تھا 12,900 ارب روپے رکھا گیا تھا، جس کو بعد میں کم کر کے 12,334 ارب روپے مقرر کیا گیا، لیکن تاحال اس میں 1,000 ارب کا شارٹ فال موجود ہے۔ دوسری جانب حکومت نے تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام ٹیکس سلیبز میں کمی کی ہے۔ 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 1% ہوگی۔ اسی طرح 22 لاکھ تک سالانہ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% کرنے کی تجویز ہے، اور اس کے علاوہ 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح کم کر کے 23% رکھ دی گئی ہے۔ حکومت نے نئے ٹیکس اقدامات بھی متعارف کروانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نان فائلر سے جی ایس ٹی کو 18% سے بڑھا کر 20% کرنے، جبکہ بینک سے 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکالنے پر ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کا امکان ہے۔ اس سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے اور ریونیو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ 2025 میں سولر پینلز کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری جانب پلاٹس اور گھروں کی منتقلی یعنی انتقالات پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے۔ 2025-26 بجٹ میں جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی 3.5% شرح کم کر کے 2% کرنے کی تجویز ہے۔ پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر جس طرح میں نے پہلے کہا 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کی تجویز ہے، جبکہ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹامپ پیپر جو ڈیوٹی تھی 4% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ رواں سال وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ تقریباً 7,400 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آئندہ سال 8,200 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ اسی طرح وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے گزشتہ سال 15% اضافہ کر کے 2,122 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو آئندہ سال 20% اضافے کے بعد 2,550 ارب روپے کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے 2.70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ چند ماہ پہلے اپنے ایک بیان میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 2030 تک پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے لیے 348 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ آئندہ سال بجٹ میں قرض پر جو سود کی ادائیگیاں ہیں اس کے لیے 8,000
207 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آخرکار یہ بجٹ پاکستانی معیشت کے سامنے موجود چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اہم اقدامات پر مشتمل ہے۔ اس میں عوامی بوجھ میں اضافے اور مالیاتی پالیسیوں کی درستی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ حکومت کا مقصد معیشت کو مستحکم کرنا اور مالی خسارے کو کم کرنا ہے، لیکن ان اقدامات کا اثر عوامی سطح پر مختلف ہو سکتا ہے۔ ان فیصلوں کو درست طریقے سے نافذ کیا جائے تو یہ معیشت کی بہتری کی طرف ایک قدم ثابت ہو سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی عوامی رد عمل اور سیاسی عوامل بھی جو ہے اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں آگے چل کر جوائن کریں گے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، بڑی گرپ ہے ان کی اکانومی پہ۔ بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں وہ وزیر مملکت برائے ریلویز ہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف لیں گے۔ قمر زمان کائرہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے معروف اکانومسٹ سابق وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پہلے تو شروعات اسی سے کریں گے کہ آپ کو بجٹ لگا کیسے؟ کیا ایک بیلنس بجٹ تھا؟ اس سے بہتر پیش ہو سکتا تھا یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہمارے فائنانس منسٹر نے 2 گھنٹوں سے زیادہ بڑے ڈیٹیل میں بجٹ پیش کیا، مگر ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان کا جو شرح نمو ہے، خاص طور پہ اس سال ہم مشکل سے 2.7% کر پائے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹا کی فریڈم استعمال کی گئی ہے۔ تو اس میں جو سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ آپ کا جو بڑے میجر کراپ سیکٹر، یعنی کہ جو بڑے ہمارے کراپس ہیں، اس سیکٹر میں شرح نمو -13.5%، حیرت انگیز۔ اور دوسری طرف جو ہمارا لارج سکیل مینوفیکچرنگ، یعنی کہ جو بڑے صنعتی ادارے کا سیکٹر ہے، اس میں -1.5%۔ اس کے باوجود حکومت کلیم کر رہی ہے کہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ 2.7% ہے، کبھی اور اس پہ بات کر لیں گے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو 4.2% ہوگا، جب ملک کے 2 سب سے اہم سیکٹر میجر کراپس اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ منفی جا رہے ہیں۔ تو فوکس ان دا بجٹ شوڈ ہیو بین ویری ویری کلیئرلی سیکٹر اسپیسیفک، ہاؤ ٹو ریوائیو انڈسٹری اینڈ ہاؤ ٹو ریوائیو ایگریکلچر۔ یہ ایک بہت بڑا رجحان بہت ضروری تھا۔ دوسرا رجحان تو بہت ضروری تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ورلڈ بینک نے اعداد شمار پیش کیے ہیں کہ پاکستان میں غربت کا پیمانہ جو ہے وہ 45% ہو چکا ہے۔ یہ میں فگر اپنے انالیسس سے کچھ دن پہلے دے چکا تھا، اب ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے 45%، اور کوئی تقریباً 6-7 سال پہلے یہ 32% تھا۔ اس وقت ملک میں تقریباً 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے نیچے لائن پہ جا چکے ہیں۔ تو ریلیف کا پیمانہ بجٹ میں نمایاں طور پر ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا، تیسرا پہلو بہت اہم، کہ اس چیز کو حاصل کرنا، انڈسٹری ایگریکلچر کے ریوائیول کو انسینٹیوز دینا اور غریب طبقے کو سوشل پروٹیکشن دینا، اس سب کے لیے ریونیوز میں نمایاں طور پہ اضافے کی ضرورت تھی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ملک کے اشرافیہ ہیں وہ سیکٹرز کو آپ نے چھوا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس پروونسز کو لانا تھا، اس کا ذکر تک نہیں آیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسرا، آپ کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ، جس کے پچھلے سال یعنی کہ یہ سال جو ختم ہو رہا ہے اس میں آپ تاجر دوست اسکیم لائے جو کہ بہت بری طرح سے فیل ہوئی، تو اس کو ٹھیک کیا کرنے والے تھے آپ؟ اس کے بارے میں آپ کو کلیئر کٹ اسٹریٹجی بتانی چاہیے تھی اور ایکشنز۔ اور تیسرا، پراپرٹی سیکٹر جو تقریباً 6 ٹیکسز ہیں اس پر، اور ٹوٹل کلیکشن تقریباً 300 ارب ہے، کل
بالکل پورے اکانومی میں اس سیکٹر گروسلی انڈر ٹیکسڈ. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آج ہمارے انویسٹمنٹ کی پرائرٹیز میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ پراپرٹی پہ لوگ بنسبت صنعتوں کے 2 گنا سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں گھروں پر. اب یہ انویسٹمنٹ with all due respects is not very productive. آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف کب جائیں گے جب آپ کے صنعتی سیکٹر میں انویسٹمنٹ اس سال 25 سال پہلے سے ریئل ٹرمز میں کم ہے. یہ حال ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی آپ نے بات کی اور 2-3 بڑے اہم پوائنٹس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ بجٹ میں یہ ایڈریس ہونا چاہیے تھا. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی, اور سختی سے ضرورت ہے اس وقت ملک کو, لگ رہا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس جانب فی الحال جانے کا ارادہ رکھتی ہے. کیا یہ کب تک یہ سچویشن ہم افورڈ کر سکیں گے؟ اور ساتھ میں پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا, تو لگ رہا تو نہیں ہے کہ آخری پروگرام ہوگا. جی مجھے افسوس سے یہی کہنا پڑتا ہے. میں نے اشارے آپ کو دیے 2-3 کہ ہمارے جو کی سیکٹرز ہیں ان میں گروتھ پروسیس کو کس طرح ریوائیو کریں, ہمارا ٹیکس بیس کو کس طرح براڈن کریں, ہمارے جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کس طرح کم کریں. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس دس بجٹ مارجنل ٹنکرنگ ہیئر اینڈ دیر ہے بس. there are no fundamental structural reforms that were presented کہ DNA اکانومی کا بدل جائے گا. with all due respects ہماری زندگی گزری ہے بجٹ پہ اسٹڈی کرنے کی. this budget will not lead to a change in the DNA in the economy. اس کے لیے میجر اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت تھی. میں نے اشارہ کیا ٹیکسیشن سائڈ پر. اب آپ یہ سوچئے کہ صنعتی شعبے has stopped growing because it carries a tax burden 4 times the burden of the rest of the economy. کب تک اس طرح چلے گا؟ اور انویسٹمنٹ اس کی 25 سال سے کم ہو چکی ہے. جو ہمارا ہسٹوریکلی فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹر واز لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 5.5 سے 6.5%. اب یہ منفی -1.5 پہ چلے گیا ہے. سر وہ 3 سالوں سے تقریباً 3 سالوں سے نا ڈاکٹر صاحب مائنس میں جا رہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. جی پچھلے 5 سال میں گروتھ ریٹ ایوریج 1.5% رہا ہے صنعتی شعبے کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. اس سال آپ کو ایک اچھی خوشی کی بات سنا دوں آپ کو. جی ماشاءاللہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس سال فاسٹسٹ بیسٹ پرفارمنگ سیکٹر کون سا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا. Electricity generation and distribution, gas distribution and water supply has shown a growth rate of 28.8% real terms میں. جبکہ according to the PBS there has been a decline in prices significantly. اور پروڈکشن جو کنزمپشن بجلی کی اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. تو کائنڈلی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پی بی ایس سے کہ بتا دیں کہ 28.8% تاریخ کا سب سے بلند گروتھ ریٹ کیسے ہو گیا. اور یہ تقریباً 1/3 آف دا ٹوٹل گروتھ ریٹ ہے. تو یہ ہٹ گیا تو گروتھ ریٹ 1.8 پہ آ جاتا ہے. دوسرا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سیکٹر ہے, سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹر کون سا ہے؟ جی بتائیے. میں بتاؤں؟ جی ڈاکٹر صاحب جی. پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ سیکیورٹی 10%. یعنی کہ گورنمنٹ پھیل گئی ہے, کم ہونے کے بجائے گورنمنٹ پھیل رہی ہے. ریئل ٹرمز میں 10% آگے بڑھ چکی ہے. یہ حال ہے آپ کے اسٹیٹسٹکس کا اور آپ کے اکانومی کے پرفارمنس کا. تو 3 چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں نمایاں طور پر: سوشل پروٹیکشن, ٹیکس براڈننگ, ایکسپینڈیچر سلائسنگ اینڈ ایکسپینڈیچر کٹنگ. کرنٹ ایکسپینڈیچر یہ ہمیں نظر بالکل نہیں آیا. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس
in this budget. یہاں ٹنکرنگ, وہاں ٹنکرنگ, یہاں ٹنکرنگ, بس یہ ہے بجٹ میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے بتائیے گا, بجٹ کا تو آپ نے پوسٹ مارٹم کر دیا اور جتنے مختصر وقت میں کیا تو آپ ہی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. روپے جو ہے وہ کیا آپ کو اگلے 3 سے 6 ماہ دباؤ میں نظر آ رہا ہے یا اسی طرح رہے گا, سٹیبل رہے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سال جو کاریگری میں بہتری آئی کہ اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں جا کر ریمیٹنسز جو ہنڈی وغیرہ میں جاتے تھے ان کو پروکیور کر لیا, اور اس کے نتیجے میں 6 سے 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا, اور اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلی گیا. یہ اچیومنٹ تھا نو ڈاؤٹ, مگر اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ روپے کی قدر تقریباً مستحکم رہی ہے اور ہمارے ایکسپورٹرز کو بہتر انسینٹو نہیں ملا. اندازہ یہ ہے آئی ایم ایف کے کیلکولیشنز کے تحت, اب میں ایگزیکٹ فگر نہیں دوں گا اس لیے کہ مارکیٹ میں اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے, آئی ایم ایف کی کیلکولیشنز کے تحت significant change is required in the exchange rate, and they have said that the central bank should try and operate a market-based exchange rate policy. بس. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, بجٹ پر ان کا تجزیہ لیں گے آپ کے سامنے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سابق وزیر خزانہ اور معروف اکانومسٹ ڈاکٹر حفیظ پاشا کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سابق وزیر اعظم عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر, جن کی خود بھی بڑی اچھی گرپ ہے اکانومی پہ, خود بھی وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی رہ چکے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس سے بہتر بجٹ آپ پیش کر سکتے تھے؟ نہیں, یہ کوئی بہتر آپ کیا کریں گے, یہ تو خزانہ کہہ دیتے کہ بس پچھلے سال والی بجٹ ہی منظور سمجھیں, کوئی فرق نہیں ہے. یہ آپ 19-20 کا فرق کر کے ملک نہیں چلا سکتے. ملک کو بڑے بنیادی ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ ہم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. ہمارا اکاؤنٹنگ کا بجٹ ہوتا ہے, یہاں سے کچھ پیسے کم ہو جائیں گے وہ ادھر دے دیں گے, وہاں سے کچھ زیادہ لوگوں پہ بوجھ ڈال دیں گے ادھر دے دیں گے. اس وہ یہی ہے, 850 ارب کا اضافی ٹیکسیشن ہے جی. باقی تو آرگینک گروتھ آپ کی آ جاتی ہے ریونیو کے اندر. ریونیو ٹارگٹ پچھلے سال بھی 1000 ارب سے کم ہو گیا ہے. تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو عوام پہ بوجھ ہی پڑے گا, اور کچھ ہے نہیں. حکومت اپنے خرچات کم کر نہیں رہی, 900 سے اوپر چلے گئے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے, جو بڑی شرمندگی کی بات ہے, کہ جو لوگ دوسروں پہ ٹیکس لگاتے ہیں, جو دوسروں کو انفلیشن کے برابر نہیں دیتے انکریزز تنخواہ میں, ان سب نے اپنی تنخواہیں 200, 300, 700% تک بڑھا لی ہیں. جو اسمبلی کے ممبران ہیں, وزراء ہیں, چیئرمین سینٹ سے لے کر, یہ چیئرمین سینٹ والا خط میں نے دیکھا ہے اسپیکر کا, اس چیئرمین سینٹ کا. اگر وہ حقیقت ہے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ نے تقریباً 10 گنا اپنا انکم تنخواہ بڑھا لی ہے. 10 گنا, 2,35,000 سے 21-22 لاکھ پہ لے گئے, اور اس کو بیک ڈیٹ بھی کیا ہے. میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ جو خط آئے وہ فیک ہو, جو سوشل میڈیا پر ہے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے اور ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ دیکھیں, آپ نے حکومت کو آپ نے حکومت کو کم کرنا ہے, پھر آپ نے ہر شہری کو ذمہ دار بنانا ہے. یعنی اگر آپ کی انکم ہے تو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے, آپ نے فائل ضرور کرنا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. یہ 2 کروڑ 40 لاکھ 24 کروڑ کی آبادی میں 40 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں, انہیں پہ آپ اضافی بوجھ ڈالتے ہیں. ٹیکس ہمارے جیسے ملک کے اندر 40% کا ٹیکس نہیں ہو سکتا, 50% کا ٹیکسیشن انڈیویجول پہ نہیں ہو سکتی. اس کو جب آپ نیچے لے کر آئیں گے پھر آپ لوگوں سے انکم ٹیکس کلیکٹ کر سکیں گے. آپ جو بھی کرتے ہو, آپ زراعت سے آپ کو انکم آ رہی ہے, آپ کو آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ ٹریڈر ہیں, آپ شاپ کیپر ہیں, آپ تنخواہ دار ہیں, جو بھی ہیں, ایک اب ذمہ دار شہری بھی ہیں, تو آپ کے ذمہ ٹیکس بنتا ہے جو بھی آپ کی انکم ہے. اگر آپ کے ایکسپینسز ہیں تو آپ کی انکم ہونی چاہیے, اگر آپ کی انکم ہے تو اس میں حصے دار ہے حکومت پاکستان. ورنہ
یہ تو ہم بس کر گئے نا، اس سے ہم لوگوں میں اضافی بوجھ ڈالتے جائیں گے. اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے، آپ نے جو کچھ بڑھایا ہے ابھی اور بڑھے گا، آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے تو آپ وہ جو پیٹرولیم لیوی کا پہلے سنا تھا وہ شاید پھر لگ جائے گی، 10 15 20 روپے اور لگ جائیں گے کیونکہ آپ کے اینڈز میٹ نہیں ہوں گے. پھر آپ نے جو پروسیجر رکھا ہے ٹیکس کلیکشن کا، یہ کوئرسو ہے، یعنی یہ خوف اور ڈر سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں. آپ اس میں آپ نے اتنی زیادہ پاورز دے دی ہیں ایف بی آر کے جو آفیشلز ہیں کہ کاروبار آپ کا ختم ہو جائے گا. اب آپ پاکستان سے بہت آسان ہے کہ آپ پیسہ دبئی لے جائیں، وہاں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیں، 7 8 9% ڈالر میں وہاں پر ریٹرن آ رہے ہیں. لیکن اگر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے بھائی صاحب تو اختیارات تو دینے پڑیں گے نا، اور ٹیکس تو اپنی خوشی سے کوئی نہیں دیتا. سر وہ اختیارات فیئر ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں ایڈوانس ٹیکس جمع کراؤں، میں نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. جب یہاں انڈیویجول نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہو، اکانومی ملک کی بڑھ نہیں رہی تو میری انکم کہاں سے بڑھے گی؟ اگر آپ کی مینوفیکچرنگ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 3 سال سے نیچے جا رہی ہے، اس مطلب کہ جابس تو کریٹ نہیں ہو رہے، تو کہاں سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے؟ مجھے ایڈوانس دے دو. حکومت کی کمپنیوں میں ان کے اکاؤنٹ بند کر کے پیسے نکال لیتے ہیں، میں نے ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. آپ نہیں دیں گے، آپ ایک نوٹس آ جائے گا، اچھا 2 ارب آپ کا ٹیکس بن گیا. اب آپ پھرتے رہے عدالتوں میں، اب عدالتیں بھی نہیں سنتی، عدالتوں کو منع کر دیا گیا، عدالتیں آپ کے منہ پہ واپس پھینکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جمع کراؤ 30%، پھر آپ سے بات کریں گے. اس قسم کا ٹیکس کا نظام نہیں چلتا، کاروبار بند ہو جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. حکومت کے ایک چھوٹے سے عمل سے کاروبار بند ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو آپ کو ایک فیکٹری نظر آتی ہے سپلائی چین، اس کے پیچھے سے پوری سپلائی چین ہوتی ہے جو افیکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں جب تک کاروبار کی سمجھ نہیں ہوگی ملک گرو نہیں کرے گا. آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اچھا، جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ کے پاس تو موقع تھا بھائی صاحب جی، اس وقت آپ ریفارمز کر سکتے تھے؟ جی ہم نے کیا. اچھا، آپ اپنی یعنی آپ جو کر رہے تھے اس وقت وہ نہیں ہو رہا، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ ہم نے 1 لاکھ تک ٹیکس کی چھوٹ دے دی تھی، لیکن آپ کو ٹیکس فائل کرنا تھا، ریٹرن فائل کرنی تھی. اس کے بعد 3 سلیب کر دیے تھے. 32% اس وقت میکسیمم ٹیکس تھا، ہم نے 3 کر دیے، 5 10 15. یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا. آپ نے نظام بنانا ہے. یہ حکومت سوچے نا کہ اس نے کہا جی میں تاجروں سے پیسے لیں گے، تاجر 2 اسکیم نکالی، کچھ بھی نہیں آیا. یعنی ایک شرمندگی کی بات ہے. اور حکومت کچھ کر بھی نہیں سکی کیونکہ تاجر جو ہے وہ پیسے دینے سے نہیں گھبراتا، وہ حکومت سے گھبراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب حکومت میرے کاروبار میں داخل ہو گئی تو کل یہاں پر حکومت کے افسران بھی پہنچ جائیں گے، آفیشل پہنچ جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے تمہاری تو اتنی انکم ہے، تو تم تو سونے کا کاروبار کرتے ہو، تو تمہاری تو مہینے کی 2 کروڑ کی انکم ہے، تو ہمیں بھی کچھ دو ورنہ ہم تم پہ ٹیکس لگا دیں گے. تو اس سے لوگ گھبراتے ہیں. تو جب تک یہ نظام فیئر نہیں ہوگا، نظام شخصی نظام ہوگا کہ اس شخص کے، اس کلیکٹر یا اس انکم ٹیکس آفیسر کے ہاتھ میں، یہ جو ان ٹیکس، یہ جو لوگ ہیں ان کو پھر ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے؟ آپ پھر تجویز ٹیکس نیٹ پہ دیکھیں. آپ کو ایک تو جو بھی کاروبار کرے اس کو کارپوریٹ اسٹرکچر ہونا چاہیے، آپ کی پارٹنرشپ ہو، جو بھی آپ کے نظام موجود ہے، پرائیویٹ کمپنی ہو، جو بھی ہو، اس کے پھر اکاؤنٹس مینٹین ہو. ان اکاؤنٹس کی بنیاد پہ آپ ٹیکسیشن کریں. جو انکم آتی ہے، انڈیویجول بھی ہے، اس کی انکم آتی ہے، وہ اپنی انکم میں سے پیسے دے. آپ کو اس کو سارے نظام کو ڈاکیومنٹ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ فری فار آل جو ہے نا، یہ بہت کم ملکوں میں رہ گیا ہے. ملکوں نے کرنسی ابالش کر دی. ویسے اگر میں اسی طرف میں آ رہا تھا، اگر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائے اور کرنسی بالکل ابالش کر دی جائے، پھر اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ کیسے، آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں، یہی سوچا جا رہا ہے، کر کیا رہے ہیں؟ بینک سے پیسے نکالو گے تو 0.6% حکومت کا. بھائی حکومت نے کیا کیا یا کون سی سروس پرووائڈ کی ہے؟ آپ کا نظام ہے نہیں. آپ اس ملک میں حیران ہوگی سن کر کہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں. نہ آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے، نہ آپ کو کریڈٹ کارڈ ملتا ہے. یعنی تعلقات سے جا کر منتیں کر کے آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے وہ لوگوں کے کیا پروٹیکٹ کریں گے؟ تو اس نظام کو ذرا کھولنا پڑے گا. اب ملک کے اندر گاڑیاں ہیں، گاڑیاں نہیں بکتی کیونکہ اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا 30 لاکھ سے اوپر ہم
کریڈٹ نہیں دیں گے فی گاڑی. اچھا, یہ اس زمانے میں تو ٹھیک تھا جب گاڑی 30 40 50 لاکھ کی آتی تھی. اب گاڑی چلی گئی کروڑوں میں جی, تو گاڑی بکنا ہی بند ہو گئی ہیں. گاڑی والے سارے کاروبار سفر کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو جی. تو اس طرح جب آپ سوچیں گے نہیں کہ اس میرے عمل کا کاروبار پہ کیا ایفیکٹ آئے گا, کتنی بے روزگاری ہوگی, کتنا میرے ٹیکس میں کمی آ جائے گی, آپ اس قسم کا معاملات بناتے ہیں. یہ پیورلی ایک بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ سے ہم ملک کی اکانومی چلانے کی, اور ایک اکاؤنٹنگ مائنڈ سیٹ سے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن اپ کرنا پڑے گا, یہ آپ کو اوپن اپ لبرلائز کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا, آپ کو حکومت کی جو کورسو پاور ہے اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا. یہ جو آپ نے آئی ٹی اوز اور ٹیکس کے والے لوگوں کو جو اختیارات دے دیے, یہ تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا. میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں, لوگ جا رہے ہیں باہر, اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, اور آپ ملک کے اندر کاروبار نہیں ہو رہا. آپ کو نظر آ رہا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیچے جا رہی ہے, ایگریکلچر نیچے جا رہا ہے, کیونکہ آپ کی پالیسیز ایسی ہیں. آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم 4000 روپیہ من آپ کو پیسے دیں گے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہم نہیں دیں گے. اپنے وعدے سے آپ سپورٹ پرائسنگ آپ نے اسٹرکچر رکھا ہوا ہے, آپ نے کہا نہیں ہم تو نہیں دیں گے. وہ بیچارہ آج 2200-2400 پہ پھنسا ہوا ہے. اب اس کا پورا ایک سپلائی چین, آپ بازاروں میں جائیں جو ایگریکلچرل ایریاز ہیں, دکاندار فارغ بیٹھے ہیں. میں ابھی ساؤتھ پنجاب میں گیا تھا, دکانداروں کے پاس جائے وہ کہتے پیسے نہیں ہیں کسان کے پاس, تو مجھے کہاں سے وہ کاروبار دے گا. ٹھیک. شاہد خاقان بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کے بعد وزیر مملکت برائے ریلویز بلال اظہر کیانی ہمیں جوائن کریں گے. کچھ اعتراضات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے, کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اٹھائے, ان سے یہ جواب لینے کی کوشش. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جو آج بجٹ ہوا. اس وقت وزیر مملکت برائے ریلویز جناب بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بلال اظہر کیانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کافی کڑی تنقید کی شاہد خاقان صاحب نے اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے, جو میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو پاشا صاحب نے گروتھ ریٹ پر سوال اٹھائے کہ جب آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مائنس ہے مسلسل, اور جو آپ کی مطلب میجر کراپس ہیں وہ مائنس ہیں, تو یہ گروتھ کیسے آپ اس کو اچیو کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے عادل صاحب میرے خیال سے تھوڑا سا کانٹیکسٹ, جی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پہ حالات ایسے تھے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی کانٹوں کا تاج ہے یہ حکومت لینا بھی, اور لوگوں کا, مجھے یاد ہے پی ٹی آئی بھی اس وقت میں اس لیے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات بڑھانے سے گریز کیا حکومت بنانے کا, کہ سب کا خیال تھا جو بھی یہ حکومت سنبھالے گا پچھلی گرمیوں تک معاشی حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے. مگر الحمدللہ ہم نے پچھلے ایک سال کے اندر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کی, آئی ایم ایف کا پروگرام طے کیا, آئی ایم ایف کا پروگرام چلایا, مگر اسی کے اندر رہتے ہوئے مہنگائی کی شرح کو ریکارڈ سطح تک کم کیا. مطلب کہ 0.4% تک لائے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تب 24-25% تھی, اور اس سے پہلے 38% تک گئی تھی. تو الحمدللہ ہم نے وہ بھی اچیو کیا. اسی دورانیے کے اندر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی رقم بڑھائی اور اپنے سارے اہداف پورے کیے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال چیخیں تھیں کہ یہ ان ریئلسٹک بجٹ ہے, یہ تو منی بجٹ آگے لانا پڑے گا, نہ منی بجٹ آیا. ہم نے اپنے اہداف بھی اچیو کیا جس کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر ہوا, چاہے وہ فچ ہو, موڈیز کی ریٹنگ ایجنسیز اور آئی ایم ایف ہو. اور بھارت کے ساتھ جب آپ کا یہ باقاعدہ جنگ جاری تھی, اس کے دوران آئی ایم ایف کا جب بورڈ اپروول آیا تو بھارت کی ساری مخالفت کی کوششوں کے باوجود بھی وہ پروگرام گزرا. تو الحمدللہ ہم نے جی دیکھیے یہ سال تھا سمت ٹھیک کرنے کا اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کرنے کا. اب آگے ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے جی, اور یہ آہستہ آہستہ معیشت کے اندر ایسی گروتھ لانی ہے جو سسٹینیبل بھی ہو, جو انکلوسیو بھی ہو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ سسٹینیبل سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ایسی گروتھ ہے جو کنزمپشن لیڈ نہ ہو, ایکسپورٹ لیڈ ہو, تاکہ آپ کی معیشت کے اندر ڈالر کمانے کی سکت بڑھے, اور انکلوسیو ہو کہ ہر پاکستانی شہری, ہر طبقہ اس سے مستفید ہو. اور اب اس بجٹ کے اندر اسی چیز کی عکاسی ہے. اچھا, یہ جو جس اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ہمارے لیے, اور ہمیں پتہ ہے ہم اس پاتھ پہ اگر ہم نہیں گئے تو ہماری اکانومی مزید بوجھ نہیں اٹھا پائے گی, مجبوری ہے ہماری. اسٹرکچرل ریفارمز اس بجٹ میں ہمیں کیوں اس طرح سے نہیں نظر؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں جی, کس طرح جاری بھی ہیں اور بتائے بھی گئے. دیکھیے سب سے پہلے تو سب سے پہلے چونکہ آپ کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں 2-3 جو اہم چیزیں ہیں جو کہ ریلیف میجرز ہیں.
دیکھیے سیلری کلاس کے لیے، سیلری کلاس کے ہر طبقے کے لیے، اور آپ نے ابتدائی میں ذکر بھی کیا کہ ایوری سیلری ممبر آف دا سیلری کلاس اس کے لیے ٹیکس کی کٹوتی ہوئی ہے. تو آپ کی جو مرضی جو بھی تنخواہ ہے، چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر انڈیویجول ہیں یا گورنمنٹ امپلائی ہیں، اور جو بھی آپ کی تنخواہ کی سطح ہے، آپ کو ٹیکس میں ایک کمی نظر آئے گی. دوسرا، گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ایک پہلے گریڈ سے لے کے 22ویں گریڈ تک 10% اضافہ ہے. پینشنرز کے لیے 7% اضافہ ہے. اور جو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ پچھلے سال آلریڈی ہم نے 460 سے 592 ارب پر لے کے گئے تھے، اس کو اس سال 719 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں، جس سے 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز ملتی ہیں. تو ان مشکل حالات میں مطلب کہ اس چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے بھی، اپنے ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی، ہم نے یہ ریلیف میجرز ڈالے ہیں. یہ ریلیف میجرز اب جو ریفارمز، سمپل سے پوائنٹ ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 45% غربت چلی گئی ہے. ایک کوئی 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں پچھلے 1 سال میں سطح غربت کی جو لکیر ہوتی ہے اس سے وہ نیچے چلے گئے. نہیں عادل صاحب، دیکھیے اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ری کلاسیفیکیشن کی ہے. یہ تو ڈیفینیشن چینج کیا اور یہ گلوبلی کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی معیار کے اوپر پچھلے سال میں نمبر، انہوں نے سڈنلی جو معیار ہے پاورٹی کا، جو ایک معیار ہے، اس کو انہوں نے ری ڈیفائن کیا. اس کے اوپر اورنگزیب صاحب نے بھی، فائنانس منسٹر صاحب نے بھی جب کل سوال آیا تو نے یہی کہا تھا کہ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈیفینیشن کی چینج کے پیچھے کیا معیار یا بنیاد ہے. مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن. تو اس لیے چونکہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن چینج کی، اس کے نتیجے میں گلوبلی پاورٹی لیولز ورلڈ بینک کی اسٹڈی کے مطابق بڑھیں. مگر ہم دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر مستحق شخص کو، چاہے روزگار کی صورت میں، چاہے بیزیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، ہم چاہتے ہیں ہر شخص کی قوت خرید بڑھے، اور وہ انشاءاللہ ہمارا مشن جاری رہے گا. جو بات آپ نے عادل صاحب ریفارمز کے بارے میں کی، دیکھیے 1-2 تو جاری ہیں، چاہے وہ انرجی سیکٹر ریفارمز ہوں جس میں آپ نے دیکھا آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوسیشن ہے، پرائیویٹائزیشن آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے، پرائیویٹائزیشن آف بورڈز، آلریڈی بورڈز کو پروفیشنلائز کیا گیا جس کے نتیجے میں تقریباً 190 ارب روپے کے آلریڈی لاسز کٹے ہوئے ہیں. یہ تو ایک نہیں، میں آپ کو سیکٹر بائی سیکٹر 1-2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں جی. تو اور اس میں آگے پرائیویٹائزیشن کا عمل بھی جاری ہے. اسی طرح اس بجٹ کے اندر میجر ٹیرف ریفارمز لائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کی 5 سالوں کے اندر آپ کی کسٹم ڈیوٹی جو ہے، میکسیمم کسٹم ڈیوٹی کسی بھی گڈ کے اوپر، وہ 15% ہوگی. اور یہ سلیبز بھی سمپلیفائی ہو جائیں گے. صرف 0, 5, 10 اور 15% کے سلیبز ہوں گے. 5 سال میں گریجولی 15% تک کسٹم ڈیوٹی آئے گی، اور آپ کی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کا 4 سال میں مکمل خاتمہ، ریگولیٹری ڈیوٹی کا 5 سال میں مکمل خاتمہ. تو جس سے آپ کی معیشت میں کمپیٹیونیس بھی بڑھے گی، اور آپ کی جو را مٹیریلز اور مشینری ہے جس پہ صنعت چلنی ہے، جس پہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے، اس کے اندر بھی خاطر خواہ اس کی کاسٹ میں کمی آئے گی. اور پہلے سال میں خاص طور پہ جو ہم ٹیرف ریفارمز کر رہے ہیں، یہ 5 سال کی پروسیس ہے جس کا بجٹ میں بھی ذکر ہے. پہلے سال کے اندر بالخصوص را مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹ گڈز یا کیپٹل گڈز، مشینری کے اوپر فوکس ہے، تاکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی ریڈیوس ہو اور ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنے. اچھا، ایکسپورٹ لیڈ اکانومی پہ بھی آتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے، براڈن کرنے کے لیے، دیکھیں 1000 ارب تو آپ کا اس سال کا شارٹ فال ہے. اب آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ مزید آپ بڑھائیں گے، اور اگر آپ نے ادھر سے ہی پیسے ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ملک چلے گا نا، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے عادل صاحب، اس میں ایک تو میں اس سال آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف نے تقریباً IMF کے ساتھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں بیکاز وی آر ان اے پروگرام، تو میجرز کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم چیز طے کرتے ہیں. تو پہلی دفعہ IMF نے میرے خیال سے دنیا کے کسی بھی پروگرام کے اندر پاکستان کو انفورسمنٹ کی مد میں اس سال ٹیکس کلیکشن میں 389 بلین کا فگر ہے جو دے ہیو اگریڈ، اور وہ اس سال کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوا ہے، جہاں پہ 600 سے 700 ارب ہم نے انفورسمنٹ کی مد میں کلیکشن کر کے دکھایا ہے. یہ انفورسمنٹ وہی ہے جہاں پہ ہم ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ اور ڈیپننگ کی بات کرتے ہیں. یہ اس سال ہم نے اچیو کی. ریٹیلر سے ہم نے کلیکشن دگنی کی. از اٹ انف؟ نو، بٹ وی ہیو اچیو دیٹ، اور آگے اس کو ہم نے مزید لے کے چلنا ہے. اور دیکھیے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ FBR کے فیس لیس کسٹمز کی آپ نے ریفارمز دیکھے. تو یہ ہم نے ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ اور ڈیپننگ کے اوپر ہم نے جو کام ہے وہ جاری رکھنا ہے. ہم نے کچھ چیزیں اچیو کی ہیں اور آگے وی ہیو ٹو انشور کہ سب سیکٹرز جو ہیں وہ اپنا فیئر شیئر ادا کریں. اس حوالے سے اس سال ریفارمز ہوئی بھی ہیں، کچھ پروگرس ہوئی بھی ہے، اور اگلے سال بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. یہ جو فگرز پر سوالات اٹھا رہی ہے PTI، بلکہ کچھ تو پاشا صاحب نے بھی سوالات اٹھائے کہ کچھ فگرز ایسے ہیں جو اس طرح ان کی ریسرچ کے مطابق وہ نہیں ہے. تو PTI کو گروتھ ریٹ کی وہ اسپیشلی بات کر رہے ہیں، PTI کو کیا جواب دیں گے اس کا؟ یہ دیکھیے عادل صاحب، بات یہ ہے کہ وہ تو نیشنل اکنامک کاؤنسل PBS کے فگرز ہوتے ہیں، نیشنل اکنامک کاؤنسل اس کو اپروو کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک GDP کا فگر آتا ہے اور بعد میں پھر ایکچولی ریوائز بھی ہوتا ہے، ریویژن بھی ہوتی ہے، تو وہ تو پتہ چل جائے گا. مگر دیکھیے یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، اور میں نے آپ سے جیسے کہا ویسے بھی اس سال کے اندر
the growth was not the main priority. Macroeconomic stability was. आगे अब आपने अगले साल देखा कि हम 4.2% ग्रोथ हम टारगेट करें, बट ग्रोथ अलोन अचीव करना काफ़ी नहीं है. जिस तरीके से आप करते हैं ये अहम है, और यही प्राइम मिनिस्टर साहब का इस साल फोकस है कि अगर हमने फिर से कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ गए, जिससे इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स उस तनासुब से नहीं बढ़ेंगी, वी विल बी बैक टू. तो जब हम कहते हैं IMF से छुटकारा चाहिए, तो तभी होगा जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी. इस साल के बजट का मेन फोकस यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट की बढ़ा कमाने की कैपेसिटी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह जी. यही प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, और इसीलिए ये मेजर टैरिफ रिफॉर्म्स जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, जिसमें रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट रिड्यूस होंगी, हमारी मईशत में कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स में हम बढ़ाएंगे. और इसमें हमने अपने एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी बढ़ाना है, मगर जो ट्रेडिशनली नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स रहे हैं, जिनमें पोटेंशियल है IT और दीगर और शोबों, सबको हमने एक्सपोर्ट सेक्टर बनाना है. और इंशाल्लाह इस तरह के टैरिफ रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स जो आप देख रहे हैं, FBR के रिफॉर्म्स जो आप देख रहे हैं, ये सब, और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आगे आने जा रही है. इन सब चीज़ों ये मिल के इंशाल्लाह दे विल इंश्योर कि दिस इज अचीव्ड इंशाल्लाह. बिलाल अजहर कियानी साहब, थैंक यू सो मच. नाज़रीन, आपने बिलाल साहब को भी सुना, शायद खाकान साहब को भी सुना, डॉक्टर पाशा साहब को भी सुना. पीपल्स पार्टी जो है इत्तेहादी जमात है बिलाल साहब की. देखते हैं कि वो क्या कहते हैं. कमर जमान कायरा साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. बजट हुकूमत ने पेश कर लिया है और आपके सामने जो सवालात डॉक्टर पाशा साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से सवालात उठाए, फिर शायद खाकान साहब की भी इकॉनमी पे अपनी ग्रिप है, तो वो हमने आपके सामने रखे और फिर हुकूमत से जवाब भी तलब किया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है काबीना का, लेकिन इत्तेहादी जमात है PMLN की. कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के. कायरा साहब, एक तो ओवरऑल बजट आपको कैसे लगा? सख्त और मुश्किल हालात हैं, क्या इससे बेहतर मुनासिब बजट पेश हो सकता था, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आवाम को ज़्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे और इतना रिलीफ नहीं मिला? अब बहुत शुक्रिया आशा साहब. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इस लाहौर में था अपने ज़ाती मसरूफियात की बदौलत, और मैं बजट नहीं सुन सका. सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बजट में क्या क्या प्रेफरेंसेस आई हैं. लेकिन तनख्वाहों के मामले में मैंने सुना है कि वो कोई 7.5% पेंशनर्स का और 10% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है. उसके बारे में सब लोगों के अंदर राय यही चल रही है कि ये मुनासिब नहीं है और पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क में महंगाई बहुत है और लोगों को आसानियाँ देने के लिए हुकूमत को इस दफ़ा एक बेहतर बजट यानी एक बेहतर रिलीफ देने की ज़रूरत थी. लेकिन क्योंकि मैं बजट की तकरीर नहीं सुन सका, लिहाजा मैं इसके ऊपर कोई बेहतर तबसरा नहीं कर सकूंगा. ठीक नहीं, ठीक है कायरा साहब, मैं कुछ पॉइंट्स आप के सामने रख देता हूँ. एक तो जो पीपल्स पार्टी का बड़ा एतराज़ था, और चौधरी मंजूर साहब ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो तो कह रहे थे कि कम से कम 50% इजाफा जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वो किया जाए. लेकिन क्या मुतहम्मिल नहीं हो सकती जो हालात हैं हमारे, हम IMF के प्रोग्राम में हैं और उसके बगैर तो आपको पता है बड़े सख्त फैसले ज़रूरत है, मजबूरी है हुकूमत की. तनख्वाहदार तबके की डिमांड अपनी जगह, लेकिन हुकूमत एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है और इसमें उसने जो फैसले करने हैं और उसने अपने डिफेंस बजट में इजाफा करना है जो कि हालात का तकाजा है, और रेवेन्यू का कोई फौरी सोर्स अगर नहीं है तो तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ देने की पोजीशन में गवर्नमेंट नहीं होगी, ये हम सब जानते हैं. डिमांड मेरी जमात की तरफ से चौधरी मंजूर साहब ने की है, आई सपोर्ट दैट डिमांड, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट के पास भी जो लिमिटेड एक सोर्स है उसके अंदर रह के ही गवर्नमेंट अपना काम कर सकती है, गवर्नमेंट अपने लोगों को रिलीफ दे सकती है. ठीक, अच्छा ये जो कायरा साहब अगर तो एक्सेप्टेबल नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि बजट जो है वो ना मंजूर हो पाए, जिसका मतलब ये होगा कि हुकूमत चलेगी नहीं, या उस हद तक आप नहीं समझते कि बात जाएगी? नहीं, मेरा देखिए शायद सवाल ये है कि बिल्कुल ये कहना कि जी हम बजट को अपोज कर देंगे, हम बजट मुस्तरद कर देंगे, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई इस पे अपनी हत्ती राय दे सकूं. ये पार्लिमानी पार्टी का इस्तेहकाक है, जब पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी तो हम देखेंगे क्या सूरत हाल आती है. एक बात. दूसरी बात यह है
کہ اگر میری جماعت کی رائے ہوگی اور گورنمنٹ کے پاس یہ سپیس ہوگی تو ہم یقیناً حکومت سے بات کریں گے. میری جماعت، میری قیادت اس سے بات کرے گی اور لوگوں کو مزید ریلیف دے کے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے، یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس ابھی جماعت کی حتمی رائے نہیں ہے. اور ان معاملات میں وہ بجٹ ہو یا قانون سازی، اس میں جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے یا پارٹی کی قیادت ہوتی ہے وہ بہتر فیصلہ دے سکتی ہے. تو بہتر ہوتا کہ آپ ان میں سے کسی دوست اچھا قاہرہ صاحب، ٹھیک ہے قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کو اس بجٹ بناتے ہوئے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ میں نے کہا نا شاہ صاحب، آپ بہتر ہوتا کہ آپ کسی پارلیمانی پارٹی کے ممبر کو اعتماد میں لیتے، ان کو پروگرام میں لیتے تو وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے، حالات سے آگاہ کر سکتے. میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس ہے نہیں، تو میں ٹامک کو یہ مارنے کا عادی نہیں ہوں. بہت معذرت مجھ سے، آپ سے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. نہیں قاہرہ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. دوسرا قاہرہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ جو پاکستان میں تقریباً 11-11.5 کروڑ آبادی جو ہے وہ مطلب غربت کی لکیر سے اب نیچے زندگی گزار رہی ہے، تو ایک تو ان کو کم از کم ریلیف دینا جو ہے وہ ٹھیک ہے، حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہوگی، لیکن جتنا ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی سے اتنا تو آپ زور لگا سکتے ہیں نا. یقیناً میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ پرپوزلز آئی ہیں، اس کے اندر جتنی بہتری پاکستان کے عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے، وہ کاروباری طبقہ ہو، وہ مزدور ہو، وہ کسان ہو، وہ نوجوان ہو، ان سب کے لیے میری جماعت حتی الامکان کوشش کرے گی کہ گورنمنٹ جو کچھ اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے وہ کرے. لیکن یہ بات کہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن کریٹ کریں گے، یہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے، میں اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. ٹھیک، چلیں. قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو جوائننگ اس. ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کو آج بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جتنے ہم سوالات اٹھا سکتے تھے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بجٹ اچھا تھا، برا تھا، اور کیا گورنمنٹ کے پاس اتنی زیادہ سپیس موجود تھی کہ عوام کو مزید ریلیف دیا جا سکتا، جس کا جواب نفی میں ایسے ہے کہ آپ نے ایکسپرٹ سے سن لیا کہ ان حالات میں ایسے ہی بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے، اور کم از کم جو تنخواہ دار طبقے کو جو ٹیکس میں ریلیف ہے اس پہ بالکل گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسے ٹائم میں جب اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں، ایسے وقت میں پیسے نکالنا آسان کام نہیں، اور آئی ایم ایف کو منوانا اس پر. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.